حلالے کی دو قسمیں ہیں میرے بھائیوں. ایک حلالہ جینون جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور ایک حلالہ آرٹیفیشل جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا ہے. تو میرے بھائیوں جو اصلی حلالہ ہے وہ تو عورت کا ہوگا، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، یا تاکہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کر لے. اور جو آرٹیفیشل حلالہ ہے میرے حساب سے یہ آرٹیفیشل حلالہ اس مرد کا ہونا چاہیے جس نے غلطی کے ساتھ طلاق دی ہے. اب یہ اسلام ہے کہ غلطی تو مرد کر رہا ہے اور سزا عورت کو ملے؟ تو میرے بھائیوں پہلے اصلی حلالے کو سمجھے کہ جب 3 طلاقیں مکمل ہو جاتی ہیں اس کے بعد جب مکمل طور پر تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور خاوند سے شادی کرے. تو اس میں میرے بھائیوں یہ مصنوعی نکاح نہیں ہوگا، پہلے خاوند کے لیے رجوع کرنے کے لیے نہیں ہوگا، یہ خالصتاً زندگی حقیقی زندگی گزارنے کے لیے نکاح ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصنوعی نکاح ہے، آرٹیفیشل نکاح ہے، پہلی خاوند کے لیے رجوع کرنے کی، اس کے بارے میں فرمایا الحلل والمحلل لعنت اللہ، حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا یہ ایسا نکاح کرائے کا سانڈ ہے. کرائے کا سانڈ جس طرح آپ لے کر آتے ہیں جانور کو نیو کروانے کے لیے، تو آپ فرمایا کہ یہ بالکل اسی طرح کا یہ کام ہے کہ آپ کرائے پر یہ معاملہ کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی سے منع فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصنوعی حلالہ ہے اس کے بارے میں فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے کسی نے اپنے پہلے خاوند کے لیے اس عورت کا حلالہ کروایا، فرمایا میں دونوں پر زنا کو حکم لگا کر دونوں کو سنسار کر دوں. تو میرے بھائیوں ان حدیث اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس قول کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ آج جو ہم حلالے کریں یہ مصنوعی حلالے ہیں. میرے بھائیوں دوسری بات کہ جو جینون حلالہ ہے، اگر 1000 عورت کو طلاق ہوتی ہے تو تقریباً اس میں سے ایک تقریباً ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اپنی مرضی سے گھر والوں کی خوشی سے سب سے رضا سے اس کی شادی ہوتی ہے کسی مرد کے ساتھ. اب پہلے خاوند کا کوئی چکر نہیں ہے، نہ کوئی اس میں طلاق کی کوئی قید ہے، نہ کوئی اس میں شرط ہے. تو یہ ایک جینون حلالہ یعنی کہ جینون نکاح ہو رہا ہے. تو وہ اپنے خاوند کے گھر چلی جاتی ہے، وہ اپنے خاوند کے گھر میں رہتی ہے 1 سال 6 مہینے 2 سال 5 سال بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، یا ان کی انبن نہیں ہوتی چلتی، ان کی زندگی میں انبن ہو جاتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے. اب اس طلاق کے بعد عورت پھر فارغ بیٹھی ہوئی ہے. تو اب اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر یہ چاہے تو اپنے پہلے خاوند سے شادی کر سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی بھی کام مصنوعی نہیں ہے، بالکل جینون طریقے سے اس کی شادی ہوئی، جینون سے اس کو طلاق ہوئی یا جینون طریقے سے وہ بیوہ ہوئی. تو میرے بھائیو اب یہ پہلے خاوند سے یہ ہے حلالہ جینون جو عورت کا حلالہ ہوگا. اب دوسرا جو نقلی ہے جس میں مرد برسٹ مارتا ہے طلاق طلاق طلاق، اور بعد میں مرد کو سمجھ آتی ہے کہ میری غلطی ہے، میں نے یہ معاملہ کیا ہے. پہلے تو اس طرح 3 بار برسٹ مارنے سے میرے بھائی اس میں زبردست اختلاف ہے کہ طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے. تو جب کہنے والوں نے کہہ دیا کہ یہ طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، تو اب 3 طلاقیں ہونے کے بعد یہی لوگ جو 3 طلاقیں کہتے ہیں اب یہی لوگ کہتے ہیں اس کا حلالہ ہوگا. اب یہ حلالہ جو قرآن نے حلالہ بتایا اور یہ جو مولوی صاحب اب حلالہ بتا رہے ہیں یہ بالکل دونوں اینٹی ہیں ایک دوسرے کے. اینٹی کس طرح ہے کہ وہ تو اصلی حلالہ 1000 عورت کو طلاق ہو تو ایک عورت کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا خاوند فوت ہو جائے اس کو طلاق ہو جائے تو یہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہر عورت کا حلالہ ڈلوا رہے ہیں. یہ تو بالکل میرے بھائی یہ وہی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. یہ وہی حلالہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے کا سانڈ قرار دیا ہے. یہ وہی حلالہ ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زنا قرار دے کر دونوں کو سنسار کی سزا دینے کا حکم دیا ہے. تو میرے بھائیو یہ ایک آرٹیفیشل مصنوعی حلالہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کے اوپر منع فرمایا. تو یہ میرے بھائیو کیا یہ اسلام ہے؟ اب غلطی مرد نے کی ہے، برسٹ 3 طلاقوں کا مرد نے مارا ہے، اور سزا ایک عورت کو جو معصوم عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو جناب سزا مل رہی ہے. تو میرے بھائیو اب غلطی مرد نے کی ہے اور مرد نے جان بوجھ کر 3 طلاقیں دی ہیں. یہ کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کیا اس نے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طلاق کے بارے میں پورا طریقہ بتایا. طلاق سنی موجود ہے، طلاق رجی موجود، اس کو طلاق رجی کہتے ہیں، طلاق بائن ہے، دوسری طلاق مغلظہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا طریقہ بتلایا ہے کہ اس کا طلاق سنی دینے کا، طلاق رجی دینے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرمایا کہ ایک خاوند
جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، جب وہ دونوں جنہوں نے نکاح کروایا ہے دونوں ولیوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، پھر ان کی موجودگی کے اندر خاوند اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، عورت ایسے پاک ہو کر غسل ہو کر اس مجلس میں آئے، خاوند ان کی سب کی موجودگی میں اس کو طلاق سنی صرف ایک طلاق دے گا، تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب یہ پھر اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اگر راضی ہو جاتے ہیں، ایک 2-3 ماہ کے 3 حیض تک عورت انتظار کرے گی، تو اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں ان کا ایک طلاق کا چانس ضائع ہو گیا، اور اس طرح پھر اگر دوبارہ وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق بائن ہوگی، اس طرح پھر رجوع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر طلاق مغلظہ ہوگی، تو اس کا ایک لمبا پروسیس ہے۔ لیکن اگر ایک کوئی بندہ تو یہ مذاق کرتا ہے، یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے، طلاق 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 کرتا ہے، تو یہ کتاب اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے اندر موجود ہوں اور میری موجودگی میں ایا لوگوں میں کتاب اللہ کے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں 3 طلاقیں دے کے، میرے قرآن کا تو فیصلہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، اور یہ 3 طلاقیں دے کے قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، سنت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اب مذاق مرد نے کیا ہے، 3 طلاقیں اس نے بریسٹ اس نے استعمال کیا، قرآن کا بھی مذاق کیا، سنت کا مذاق کیا، اب اس نے طلاق اس نے دی، غصہ اس کو آیا، اور بعد میں اس کو سمجھ آئی کہ غلطی میری ہے، تو میرے بھائیوں غلطی اس کی ہے، سزا عورت کو ملے گی نہیں۔ اور اب یہ جو مصنوعی حلالہ کروانے لگے ہیں مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو گیا، اب یہی مولوی طلاق کہنے کے بعد اب یہی ایک حرامہ بھی کروا رہے ہیں اصلاح، پہلے طلاق دلوا دی پھر حرامہ کام بھی کروا دیا۔ تو میرے بھائیوں اب طلاق مرد نے دی ہے، قصور مرد کا ہے، مذاق اس نے کیا ہے، تو اب حلالہ عورت کا کیوں؟ میرے بھائیو اب حلالہ اس مرد کا ڈالیں، اس کو سنائیں کسی مرد کے پاس تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ میں نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ حرام کام اس نے کیا ہے، سزا عورت کو۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے کہ غلطی مرد کرے اور سزا عورت کو ملے، میرے بھائیو سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ قانون بنایا تھا۔ میرے بھائیو شریعت کا حکم، شریعت کا طریقہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اوپر کتاب اللہ پر عمل کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اب کسی نے تین مذاق میں اس نے مذاق کیا اور اس طرح کتاب کے ساتھ کھیل والا معاملہ کیا، ہم اس کی 3 نافذ کریں گے، تو یہ بڑی سخت سزا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دی کہ 3 اس کی نافذ کریں گے، اور اس کے بعد جس نے فرمایا اس کے بعد ہم ان کو رجوع بھی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اس نے 3 دیا، اب اس پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دیں گے کہ یہ ان کے ساتھ معاملہ نہ کرے، اس کو حلالہ بھی نہیں ڈالنے دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سخت حکم دیا کہ میرے بھائیوں ایک تو 3 ان کی نافذ کروا کے، اور دوسرا اس کے بعد ان کو سخت سزا کہ جو 3 کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کرے گا اس کو سخت ترین سزا ملے گی۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے اوپر میرے بھائیوں پھر لوگ 3 طلاقیں دینے سے ڈر گئے۔ تو حضرت عمر نے کوئی دین نہیں بنایا، انہوں نے اصل یہ سخت قانون اس لیے بنایا کہ میرے بھائیوں کہ 3 اس کو سزا بھی ملے گی اور اس کو رجوع بھی نہیں کرنے دیا جائے گا اور اس کو حلالہ بھی نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں کون ہے جو آج میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر یہ قانون نافذ کر دیں کہ جو 3 طلاقیں دے، حضرت عمر کا قانون نافذ کر دیں، 3 اس کی نافذ کریں، نمبر 2 اس کو سزا دیں، سخت سزا دیں اس کو کہ اس نے ایسا کام کیوں کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کیا۔ تیسرا اس پر دھیان رکھیں کہ یہ پہلی بیوی سے رجوع نہ کرے، کہیں اس کا مصنوعی حلالہ نہ ڈالے۔ تو میرے بھائیوں اگر ہم یہ 3 قانون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاکستان میں نافذ کریں، کوئی مائی کا لال 3 طلاقیں نہیں دے گا۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 فیصلوں کے بعد لوگ 3 طلاقیں دینے سے بچ گئے، اور لوگ پھر اس کے بعد کس طرف لوٹ آئے، یعنی کہ سنی طلاق کی طرف لوٹ آئے، طلاق رجعی کی طرف لوٹ آئے۔ پھر لوگ ایک ہی طلاق دیتے تھے، اور اس سے کیا فائدہ ہوا، ایک تو سنت پر عمل ہو گیا، قرآن پر عمل ہو گیا، سنت پر عمل ہو گیا، اور دوسرا لوگ کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کرنے سے بچ گئے۔ لیکن لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اس فیصلے کا معنی بالکل غلط لیا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے 3 نافذ کروائی ہیں، تو میرے بھائیوں اگر انہوں نے 3 نافذ کروائی ہیں تو پھر سزا بھی دینا، دوسرا فیصلہ بھی لیں، اور تیسرا اس کا فرمایا اگر مجھے پتہ چل گیا کہ انہوں نے حلالہ اس لیے ڈالا کہ پہلے حمد کے لیے، تو میں ان دونوں پر زنا کا حکم لگا کر ان کو سنسار کر دوں گا، تو پھر سزا بھی دینا، پھر اس کے بعد ان پر زنا کا حکم بھی لگائے نا۔ پھر انہی کو کیوں مشورے دیے جاتے ہیں کہ وہ حلالہ کریں، یہ مصنوعی نکاح ہے، آرٹیفیشل نکاح ہے۔ تو میرے بھائیوں جو جینون نکاح، جینون حلالہ ہے، وہ 1000 عورت کو طلاق ہوگی تو ایک عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بعد میں حامد فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے۔ تو یہ مصنوعی حلالے، آج حلالے سینٹر کھلے ہوئے ہیں کہ جی ہاں میں حلالے کی صورت موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے، یہ زنا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ملعون کام ہے۔
ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں میرے بھائیوں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، سزا مرد کو ملنی چاہیے، عورت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عقل مند مرد، کوئی بھی غیرت مند مرد اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے کسی غیر مرد کو دے کر کہ وہ اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، اس کے لمبے چوڑے واقعات موجود ہیں، اس طرح کے بہت تفصیل کے ساتھ واقعات موجود ہیں، ان واقعات کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا ہے اصل حلالہ جو قرآن حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی طلاق کی شرط نہیں ہے، پہلے خاوند کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ حقیقی نکاح ہوگا۔ حقیقی نکاح کے عورت اپنے خاوند کے گھر چلی جائے گی، ماہ 2 ماہ، سال 10 سال 5 سال بعد جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر اگر وہ چاہے تو پہلے کے ساتھ شادی کرتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں حرامے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اصل جینون حلالہ ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آرٹیفیشل حرامہ ہے تو میرے بھائی اس سے ہمیں بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ملعون کام ہے، یہ ایک زنا والا کام ہے، یہ ایک حرامہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ کے بعد اسی قسم میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔